رہنمائی کی ہم لوگوں کی اور ہمیں جو عزت بخشی ہے اس کا بہت بہت شکریہ. اب ہمارے بیچ میں ہے دیوبند سے محمد شمس صاحب اور یہ اسپیشلی اس پروٹیسٹ کے لیے ابھی اڑ کے آئے ہیں. یہ اڑ کے آئے ہیں ابھی ڈائریکٹلی فلائٹ لے کے سیدھا یہاں آئے ہیں. ان کا اسپیچ ختم ہو جائے تو پلیز سب لوگ ان سے کھانا ضرور پوچھ لیجیے گا پلیز. یہاں پر موجود تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے 15 تاریخ سے لے کر اب تک آزاد بھارت میں نئی تاریخ رقم کی ہے اور ان لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ پرامن طریقے سے ایک ناجائز قانون کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں. پچھلے ہفتے دلی کے اندر بلکہ اس پورے علاقے میں سردی اپنے چرن پر تھی، ٹیمپریچر بھی 3 اور 4 تک پہنچ گیا تھا. اس کے بعد بھی ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی اور بزرگ یہاں پر جمے رہے، بیٹھے رہے. آپ لوگوں کو سلام ہے. آپ لوگ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں پورے ہندوستان کے لوگوں کی طرف سے. جو لوگ بھی اس امبیڈکر صاحب کے بنائے ہوئے قانون کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں ان کی طرف سے آپ لوگوں نے حق ادا کر دیا ہے اور آپ لوگوں کی ہمت کو اور جذبے کو سلام ہے. ماضی میں بھی ہمارے ہندوستان میں یہ تاریخ رہی ہے کہ جب جنگ آزادی کے تمام مراحل میں خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ جب شہید ہوئے اور ان کے اوپر سے جب لوگوں کی لاشوں کو ہٹایا گیا تو وہاں پر مردوں کی لاشیں ان کے اوپر نہیں تھی. جب سلطان تنہا میدان میں لڑ رہے تھے تو ان کو تنہا لڑتے ہوئے دیکھ کر سریڈنگا پٹن کی عورتوں نے اپنی جانیں نثار کری اور ان کے اوپر قربان ہو گئی اور ان کو شہید ہونے سے انسان بچایا. ان کے نبی شہید ہونے کے بعد لوگوں نے جب لاشوں کو ہٹانا شروع کیا تو خواتین کی لاشیں زیادہ نکلی جو سلطان پر جانثار ہو گئی. اور اسی طرح سے ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ ملک کی تاریخ میں خواتین کا کردار بہت اہم رہا ہے. اور حقیقت میں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پروٹیسٹ اپنے پورے وقار کے ساتھ جاری ہے. آپ لوگوں کی ہمت کو، آپ لوگوں کی جرأت کو داد دیتی ہے پوری ملت، پوری قوم. اور اس وقت ایک سب سے اہم چیز مظفر نگر میں معاملات خراب ہوئے، میرٹھ میں معاملات خراب ہوئے، لکھنؤ میں معاملات خراب ہوئے، جہاں بھی معاملات خراب ہوئے وہاں پہ آپ لوگ یہ چیز دھیان میں رکھیں کہ پرشاسن کی طرف سے ایسے بندے شامل کیے جاتے ہیں جو بندے مسلمانوں کے یا پروٹیسٹ کرنے والوں کے روپ میں آتے ہیں اور وہ شرارت کرتے ہیں، پولیس کو موقع دیتے ہیں اور پھر پولیس اپنا کام کرتی ہے. بعد میں وہ بندے غائب کر دیے جاتے ہیں، ان بندوں کا پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن مار ہماری سیدھی سادھی عوام کھاتی ہے، جیل ہماری عوام بھرتی ہے. ان لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ جیل بھرنا کسی جو ہے غلامی کا سلوک نہیں ہے اور شرمندگی کی بات نہیں ہے. جیلیں ماضی میں بھی بھری گئی ہے، جیلیں حال میں بھی بھرنے کو تیار ہے اور جیلیں مستقبل میں بھی بھری جائیں گی انشاءاللہ. لیکن سی اے قانون کے خلاف ہم ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں اور جم کر رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ قانون جب تک واپس نہیں ہوگا ہم جم کر کھڑے رہیں گے، پورے ملک میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے، اس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. اور میں آپ لوگوں کو جو ہندوستان سے باہر ہندوستانی رہتے ہیں آپ لوگوں کی ایک ایک چیز واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچ رہی ہے، لمحوں کی اطلاعات پہنچ رہی ہے. ملک کے بہت سے علاقوں میں سرکار نے نیٹ بند کیا لیکن اس علاقوں کی خبریں بھی ملک کے باہر پہنچتی رہی. آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ ملک کے باہر ہمارے انڈین ایمبیسی کے باہر پورے دنیا میں احتجاج ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں رہنے والے چاہے وہ انڈین ہو چاہے غیر انڈین وہ اس قانون کے خلاف نکل رہے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ اس لڑائی کے ہرول دستہ ہیں، آپ لوگوں نے اس لڑائی کو اٹھایا ہے اور آپ ہی لوگ اس لڑائی کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، انشاءاللہ کامیابی ہمیں ملے گی. لیکن اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پرامن طریقے سے
कानून के दायरे में रहते हुए अपने इस इम्तिजाज को मुस्तहकम भी करे और मजबूत भी करे, और इस तरह के अनासिर से अपने दरमियान में जो लोग मौजूद है उनसे इस अनासिर को बचाए कि जो लोग जिनसे ये खतरा हो कि वो कोई ऐसी गड़बड़ करे जिसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़े। यहाँ माएँ बहनें बैठी हैं, इनको भुगतना पड़े, क्योंकि प्रशासन को उस वक्त ऑर्डर है, आप लोग जानते हैं। और जहाँ पर हालात खराब हुए वहाँ पे न औरतों की तमीज की गई है, न मर्दों की तमीज की गई है, न बूढ़ों की तमीज की गई है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि हमारा प्रोटेस्ट पूरा मन रहे। और इसी तरह से मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ स्टेज पर वो लोग जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं इस कानून के खिलाफ। और एक बात हमेशा याद रखें, स्टेज से कभी भी किसी किस्म का कोई मजहबी नारा बुलंद नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म को मजबूत करने का नारा बुलंद होना चाहिए, किसी भी कौमियत का नारा बुलंद नहीं होना चाहिए। सिर्फ मुल्क के बात जिसमें हो, मुल्क का मफाद जिस बात में हो, वही बात स्टेज से कही जाए, वही बात आप लोग कहें। और एक बात और, इस वक्त हमारा गोदी मीडिया बल्कि मोदी मीडिया ये काम कर रहा है कि वो प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को पकड़ता है और उनसे कहता है सीए का फुल फॉर्म बताओ, ये सीए क्या चीज है ये बताओ, एनआरसी के मुताबिक पूछता है। हमारी आवाम को नहीं मालूम, आमतौर पे उसका नहीं पढ़ा या लोगों को इल्म नहीं है, फिर वो मीडिया दिन भर ये चलाता है कि देखो जो लोग शरीक है उन्हें पता ही नहीं है कि सीए क्या चीज है, एनआरसी क्या चीज है। लिहाजा यहाँ पर जो लोग इसके सवाल है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाम को गाहे बगाहे यहाँ मौजूद लोगों को सीए के मुताबिक बताएं। क्योंकि अगर कोई गोदी या मोदी मीडिया का बंदा यहाँ सवाल करे तो हमारा बच्चा भी बता सके, माशाअल्लाह हमारा बच्चा भी बता सके कि सीए क्या चीज है, एनआरसी क्या चीज है और हम इसके खिलाफ क्यों खड़े हुए हैं। आखिर में मैं चंद अशार पढ़कर अपनी बात खत्म करता हूँ। लफ्जों को बेचता हूँ प्याले खरीद लो, लफ्जों को बेचता हूँ प्याले खरीद लो, शब सफर का है कुछ तो उजाले खरीद लो। मुझसे अमीर शहर का इस किस्म के अमीर शहर का न होगा एहतराम, मेरी ज़बान के वास्ते ताले खरीद लो। और हम लोगों की ये तहरीक माजी से जुड़ी हुई है, उसी पस मंजर में ये 4 मिसरे सुनिए, उसके बाद बात खत्म करता हूँ। शराब इश्क नहीं बदली पर जाम बदलते रहते हैं, हक का आलम लहराता है पर हाथ बदलते रहते हैं। ये आलम जो आपके हाथों में है, ये आलम कल हमारे पुरखों के हाथों में था, मुजाहिदीन आजादी के हाथों में था, वहीं से ये कड़ी चली आ रही है। और इसीलिए शायर कहता है हक का आलम लहराता है पर हाथ बदलते रहते हैं। हालात से टकरा कर जीना ये हक वालों की आदत है, हालात की तू तकलीफ न कर, हालात बदलते रहते हैं। कल तक था जो सोज़ जिगर, कल तक था जो हमारे पुरखों में जो दर्द था, जो उनके दिल के अंदर जो ताप थी वही ताप हमारे अंदर भी है। कल तक था जो सोज़ जिगर, वो दर्द जिगर तो आज भी है। हाँ काम वही, हाँ पैगाम वही, जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं। हाँ काम वही, हाँ पैगाम वही, बस नाम बदलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माजरत मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू लंबी कर दी। अस्सलाम वालेकुम।